نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. آج کا ہمارا موضوع ہے جس بات کو ہم سمجھیں گے وہ ہے تو پچھلے موضوع کا تسلسل ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا یہ نتیجہ ہے محبت کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہر ایمان والے پر فرض ہے، لازم ہے. اور محبت بھی کیسی؟ کامل محبت، پوری محبت، معیاری محبت. معیاری محبت کس کی ہوگی؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کرے گا، پوری اطاعت کرے گا، ہر معاملے میں اطاعت کرے گا. تو اطاعت کرنے سے ہی ایک بندہ صحیح مومن، صحیح مسلمان، کامیاب، اللہ رب العالمین کا پسندیدہ چنیدہ، اللہ کی جنت کا حقدار بن سکتا ہے. اور اگر اس کے اندر اطاعت نہیں ہے، فرمانبرداری نہیں ہے، بات نہیں مانتا ہے، تو ظاہری بات ہے کچھ کام تو ایسے ہیں کہ جو اس کے ایمان کو بھی ختم کر دیں گے، اس کے ایمان کا خاتمہ کر دیں گے، اس کے ایمان کو توڑ دیں گے، اس کے اسلام کو توڑ دیں گے. اس لیے انسان محفوظ تبھی رہ سکتا ہے جب اطاعت کرے، فرمانبرداری کرے. تو آج ہم اس بات کو اس لحاظ سے سمجھیں گے کہ ایک ہوتا ہے حقیقی مسلمان اور ایک ہوتا ہے سیاسی مسلمان. تو آج اکثر و بیشتر ہم دیکھیں تو زیادہ سیاسی مسلمان ہیں، حقیقی مسلمان کم ہے. جو سیاسی مسلمان ہوتا ہے نا، اس کو بظاہر مسلمان مانا جاتا ہے، وہ مسلمان معاشرے کا ہی فرد ہے. وہ ظاہری طور پر مسلمانوں والے کام ہی کرتا ہے، مسلمانوں والا سلوک ہی اس کے ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن وہ حقیقی مسلمان نہیں ہوتا. حقیقی مسلمان کون ہوتا ہے؟ حقیقی مسلمان وہ ہوتا ہے جو شخص قرآن اور حدیث کے معیار پر پورا اترتا ہے اور ان تمام وعدوں کا، تمام بشارتوں کا، تمام انعامات کا، اللہ کی جنت اور رضا کا وہ حقدار ٹھہرتا ہے. سیاسی مسلمان کو یہ سب کچھ نہیں ملتا. یہ ملتا ہے اس مسلمان کو جو حقیقی مسلمان. ابھی جو بات ہے شاید آپ کو ابھی اتنی سمجھ نہ آ رہی ہو، آگے چند مثالوں کے ساتھ اس کو جب ہم سمجھیں گے پھر آپ کو یہ سمجھ بھی آئے گی اور فرق بھی واضح ہوگا. اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ آج ہم جو مسلمان دنیا میں اتنی بڑی تعداد کے اندر موجود ہیں، ہمارے پاس اتنے سارے ملک موجود ہیں، وسائل موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا میں ہمارا کوئی وزن نہیں ہے، ہماری بات کی کوئی حکم نہیں ہے. ہمیں دنیا والے نہ 3 میں گنتے ہیں نہ 13 میں گنتے ہیں. نہ تو ہمارے ساتھ لوگ ہی نظر آتے اور نہ ہمارے ساتھ اللہ ہی نظر آتا. نہ زمینی مدد ہمارے ساتھ ہے، نہ آسمانی مدد ہمارے ساتھ. اگر اپنے ساتھ آسمانی مدد ہوتی تو ہماری صورت حوال ایسی نہ ہوتی.
اس وقت ہم جب دیکھتے ہیں ملک کے حالات کیا ہیں، پاکستان کے حالات کیا ہیں، سیاسی حالات کیا ہیں، کیا کشمکش چل رہی ہے، کیسی خبریں آتی ہیں، ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، دھمکیاں لگ رہی ہیں، اطلاعات آ رہی ہیں، ملک ڈیفالٹ نہ کر جائے، خزانہ خالی ہو گیا، بہت تھوڑے ڈالر باقی رہ گئے. یہ ساری اطلاعات کیا ہے، یہ ساری جو بے چینی والی خبریں، کیا ہمارے پاس کیا نہیں، ملک ہمارے پاس ہے، زرخیز زمینیں ہمارے پاس ہے، معدنیات ہمارے پاس ہے، 60% نوجوان ہمارے پاس ہے، سب کچھ ہمارے پاس تو ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کاسہ گدائی لے کر مارے مارے پھر رہے، بھیک دے دو، قرض دے دو، پیسہ دے دو، مدد کر دو، اور تو اور اسلامی برادر ملک ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ بھی ہم سے کیا کہتے، IMF سے معاہدہ کرو، کافروں کا، پوری دنیا کا بینک جو ہے اس کے ساتھ معاہدہ کرو تب دے گا. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، کیا یہ حالات ویسے ہی ہوں گے؟ کیا یہ قدرتی حالات ہیں، فطری حالات ہیں؟ کیا یہ اتار چڑھاؤ ہے؟ شیطان یہی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، ایسے اوقات تو آتے رہتے ہیں، اونچ نیچ آتی رہتی ہے اور وہ بندے کو مطمئن کرتا رہتا ہے. نہیں، شیطان اگر آپ کو مطمئن کرے، شیطان آپ کو سنائے، شیطان تسلی دے تو تسلی میں مت آؤ. یہ سارے کے سارے معاملات اور اختیارات کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کا مطلب اللہ کی طرف سے پکڑ آ رہی ہے، اللہ کی طرف سے گرفت ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے عذاب ہے. تو اس عذاب کو روٹین کا میٹر سمجھ کے تسلی مت دو، یہ اللہ کی طرف سے حالات ہے ایسے. اور اللہ رب العالمین جب کسی ایمان والے فرد واحد پر یا ایمان والی قوم پر، ایمان والوں کے ملک پر اگر کوئی تنگی، کوئی سختی، کوئی گرفت کرتا ہے تو بظاہر وہ ہمیں گرفت لگتی ہے، پکڑ لگتی ہے، لیکن دراصل اللہ چاہتے ہیں سدھر جاؤ، باز آ جاؤ. جس جگہ پر تم چل رہے ہو یہ رستہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی طرف سے بغاوت ہے، سرکشی ہے. اپنے معاملات پر نظر ثانی کرو، اللہ سے اپنے تعلقات ٹھیک کرو، اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق جانچو. یہ سانچہ ہے، میزان ہے، ترازو ہے، پیمانہ ہے، اس سے تم ٹیڑھے ہو رہے ہو، جس کی وجہ سے گرفت آتی ہے. جس بندے کے اندر صحیح ایمان ہے، اندر کا سسٹم صحیح ہے، چیزوں کو صحیح آبزرو کر رہا ہے تو وہ بندہ تو اس سے نصیحت حاصل کر کے اپنا رخ ٹھیک کرتا ہے. انڈیکیٹر مل رہا ہوتا ہے، غلط راستے پر جا رہا ہے تو ادھر نہیں جانا، ادھر آ جا. تو جس کے اندر تو تھوڑا ایمان ہے، تقویٰ ہے، ڈر ہے، خوف ہے، للہیت ہے، وہ سمجھتا ہے تو وہ تو فوراً اپنے آپ کو موڑتا ہے. اور جس بندے کا ضمیر سو گیا، ایمان کمزور پڑ گیا، اس کے ایمان پر غلبہ ہو گیا، خواہشات آ گئی، دنیا غالب ہو گئی، وہ بندہ مشکلات کو برداشت کرتا ہے، پریشانیوں کو برداشت کرتا ہے، بیماریوں میں سے وہ گزرتا ہے، وہ کاروباری نقصان اٹھاتا ہے، سیاسی طور پر اسے مار پڑتی ہے، ذلیل و رسوا وہ ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی ڈگر نہیں چھوڑتا. وہ سمجھ رہا ہوتا ہے نہیں میں ٹھیک چل رہا ہوں. ارے بھائی، اگر تو ٹھیک چل رہا ہے تو سوچ کے حالات کیوں خراب ہو رہے؟ اللہ کی طرف سے عذاب دو ہی صورتوں میں آتا ہے، دھیان سے سمجھ لو. یا تو وہ ہے گناہوں کی سزا یا ہے وہ آزمائش. بس دو باتیں. کسی بندے پر کوئی مسئلہ ہے، وہ بیماری ہے، تنگی ہے، وہ سختی ہے، وہ کاروبار میں ناکامی ہے، یا تو یہ سزا ہے یا تو یہ آزمائش ہے. کیسے پتا چلے گا یہ سزا ہے آزمائش ہے؟ ہر بندہ دیکھ سکتا ہے. اگر تو وہ بندہ دیکھے کہ مجھ سے گناہ ہو رہا ہے،
نافرمانی ہو رہی ہے، حلال کی بجائے میں حرام کام کر رہا ہوں، بغاوت کر رہا ہوں، سرکشی کر رہا ہوں، شریعت کو میں نے چھوڑ دیا ہے، سنت کو میں نے چھوڑ دیا ہے، تو اب اگر کوئی پریشانی آ رہی سمجھو سزا ہے، یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ سزا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ دیکھتا ہے دیکھو بھائی حرام میں نہیں کماتا، نافرمان میں نہیں کرتا، کاروبار بھی ٹھیک کرتا ہوں، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، نمازیں میں پوری پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، شریعت پر چلنے کی پوری کوشش کرتا ہوں، کسی کا میں حق نہیں دبا رہا، نہ اللہ کا نہ بندوں کا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے بندے تیری آزمائش ہو رہی ہے، اللہ تیرا امتحان لے رہا ہے، اللہ تیرا امتحان لے رہا ہے، تو کچا ہے پکا ہے، جو کہ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، کہ پاس ہوتا ہے فیل ہوتا ہے، اور جب کوئی بندہ اس امتحان میں سے گزر جاتا ہے اللہ پاس کر لینے کے بعد اگلا درجہ دے دیتے ہیں، اور 5ویں کا امتحان پاس کرو گے تو 6ٹی میں جاؤ گے، اور مڈل پاس کرو گے تو میٹرک میں جاؤ گے، اور میٹرک کا امتحان دو گے تو 11ویں 12ویں میں جاؤ گے۔ اس کا مطلب میٹرک میں جانے کے لیے مڈل کا امتحان دینا ضروری ہے، اور فرسٹ ایئر میں جانے کے لیے میٹرک کا امتحان، تو یہ درجات ہیں، مختلف لیول ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر امتحان کے بعد لیول کو کیا کرتا ہے؟ اپ کرتا ہے، بلند کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک عام انسان یہ امتحانات دے دے کر کہاں چلا جاتا ہے؟ اس کا شمار صدیقین میں ہوتا ہے، شہداء میں ہوتا ہے، صالحین میں ہوتا ہے، وہ نبی نہیں بن سکتا، نبی کے نیچے اللہ جو درجات رکھتے ہیں کسی درجے پر فائز ہو جاتا ہے، سب سے اونچا درجہ نبیوں کا، اس کے بعد صدیقین کا، پھر شہیدوں کا، پھر صالحین کا، یہ 4 کیٹیگری ہیں۔ مسلمان ہونا تو پھر عام بات ہو جاتی ہے، مسلمان کا معنی آپ نے داخلہ لیا، آ گئے آپ امتحان میں شامل ہو گیا، لیکن یہی مسلمان امتحان دینے کے بعد یہ صالحین میں ہوگا، یہ صالحیت کے درجے پر رہے گا، پھر اس کے بعد اور نیکیاں اور عبادت اور ریاضت، اللہ سے اور نئے عہد و پیمان مانگے گا، یا اللہ میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، یہ عزم کرتا ہے، اللہ پھر اس کا امتحان لیتا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ صالحین سے اللہ اس کو شہیدوں میں شامل کرے، شہیدوں کا نام اس سے اب ہے، اگر یہ میٹرک ہے تو یہ FSC ہے، پھر اس کے بعد شہیدوں سے اللہ تعالیٰ اس کو پھر اٹھائے گا، پھر اللہ امتحان لے گا، پھر نیا حساب دے گا، نئے ٹارگٹ اللہ سیٹ کرے گا کہ اپنا یہ مسئلہ بھی حل کر، یہ مسئلہ بھی حل کر، یہ سوچ بھی ٹھیک کر، یہ فکر بھی ٹھیک کر، جسم کو ایسے بنا، کاروبار کو ایسے بنا، معاشرے کو ایسے بنا، نظام کو ایسے بنا، اللہ کے حکموں کے مطابق سیٹ مٹ کرتے سب چیزوں کو، پھر تو یہ امتحان پاس کرے گا اللہ، پھر تیری آزمائش کرے گا، اللہ ڈالے گا امتحانات میں، اگر تو یہ پاس کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس سے اوپر کا درجہ دے گا، پھر تو کہاں چلا جائے گا؟ صدیقین میں شامل ہو جائے گا۔ اب ایک مسلمان اور ایک درجہ صدیقین کا، اب یہ مسلمان اور صدیقین کے درمیان 3 درجوں کا فرق ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کیا لے گا؟ آزمائش۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، بات ہماری یہاں سے سائڈ پہ چلی گئی کہ اگر ہم پر یہ افتاد، یہ پریشانیاں، یہ مشکلیں، یہ تکلیفیں، یہ مہنگائیاں، یہ سیاسی بحران، یہ سیاسی کشمکش، یہ سب کچھ، دیکھیں یہ آزمائش ہے یا اللہ کی طرف سے عذاب ہے؟ اگر عذاب ہے اس کا حال کیا ہے؟ اللہ کی طرف پلٹ آؤ، وہ گناہ چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ آئے ہوئے عذاب ٹال دے گا۔ یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم سے نکل گئے، چلے گئے، جیسے وہ نکلے بادل چڑھائے، گھٹائیں چڑھائی، ہوائیں چلنے لگی، قوم نے دیکھ لیا یہ تو عذاب ہے، فوراً قوم نے کیا کیا؟ اللہ کے سامنے جھک گئی، اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگی، اس انداز سے معافی مانگی، ایسے سچے انداز سے معافی مانگی، ایسے خالص ہو کر اللہ سے معافی مانگی، ایسے اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے کہ اللہ نے آیا وہ عذاب ڈال دیا۔ ایسا اس سے پہلے نہیں ہوا تھا کہ عذاب آ گیا
ہو، فیصلے ہو گئے ہوں، بادل چڑھ آئے ہوں، فرشتے تیار ہو گئے ہوں تباہ کرنے کے لیے، اللہ عذاب کو ٹال لے، ایسا پہلی مرتبہ ہوا تو یونس علیہ السلام کی قوم کے لیے ہوا۔ اور کیوں ہوا؟ ان کی توبہ ہی ایسی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، جھکا دیا اللہ کے سامنے۔ اللہ بغاوت ختم، سرکشی ختم، نافرمانی ختم، آج کے بعد ہم نہیں کریں گے، اس طرف نہیں جائیں گے۔ اللہ نے یہ ادا دیکھی، اللہ نے عذاب ٹال دی۔ تو اس کا مطلب اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہم بغاوت کر رہے ہیں، سرکشی کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کی بات نہیں مان رہے، ہمارے معاملات درست نہیں ہیں، نہ انفرادی نہ اجتماعی، کسی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے، اور میرے بھائیوں یقیناً ٹھیک نہیں ہے۔ یہ قرآن دستور حیات ہے نہیں، اس قرآن کو اللہ اگر زبان دے، آج اس قرآن کو اگر زبان مل جائے اور یہ قرآن بولے، اس سے پوچھو بتا بھائی ہم نے تیرا حق ادا کیا، اللہ کی قسم یہ قرآن جب ہم سے شکوہ کرے گا نا تو اس کے شکوے بڑے ہیں کہ مسلمان تو نے مجھے مانا ہی کہا، بتا میرے مطابق تیری کیا چیز چلتی ہے، کیا چلتی ہے میرے مطابق، تیری زندگی کتنی فیصد ہے؟ بڑی مشکل کھینچ تان کر کل 5-7%، 10% ہم قرآن کے مطابق ہوں گے، باقی 90% ہم قرآن کے خلاف ہی ہیں۔ اب یہ بات ایک عام بندے کو سمجھ نہیں آتی بھی، بلکہ ہمارے جیسے لوگوں پر وہ طنز کرتے ہیں کہ حضرت ہم کہاں قرآن کے خلاف، ہم تو قرآن کے مطابق ہی، ہم مسلمان ہیں، کلمہ ہم نے پڑھا ہوا ہے بھائی، ہم تو نہیں۔ میرے بھائی پورے کا پورا اسلام کتنے فیصد ہے جس پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 10%۔ ایک آدھ معاملہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہو صرف نماز پڑھنے کے اسلام پورا ہو گیا؟ کوئی بندہ حج کرنے چلا جائے پورا ہو گیا؟ کوئی بندہ زکات ادا کر دے اسلام پورا ہو گیا؟ اور یہ سارے وہ کام ہیں جن کا تعلق انفرادی زندگی سے ہے، فرد کی زندگی سے ہے۔ اجتماعی امور کہاں ہیں؟ معاشرتی امور کہاں ہے؟ حکومتی امور کہاں ہے؟ سیاسی امور کہاں ہے؟ اور جن کے مطابق پورا ملک چلنا تھا، پورا ملک جس کے مطابق چلنا تھا، بین الاقوامی طور پر انٹرنیشنلی لیول پہ تیرے معاملات ملکوں کے ساتھ چلنے تھے، ملکوں کے ساتھ تجارت ہونی تھی، لین دین ہونی تھی، معاملات کو سیٹ کرنا تھا، وہ اسلام کے مطابق ہوں گے؟ نہیں، وہ کہاں ہے؟ لہذا آج ہم یہی بات سمجھیں گے، سیاسی مسلمان اور حقیقی مسلمان۔ مسلمان کیا ہوتا ہے؟ مسلمان کون ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں، اس سوال کو سن کر پریشان نہ ہونا۔ بعض لوگ یہ بڑی آسانی سے کہہ دیتے دیکھو جی غیر مسلموں کو مسلمان بنانا چاہیے، یہاں پر مسلمانوں کے بارے میں سوال اٹھا دیے جب تک مسلمان ہے کہ نہیں، ہمیں تو چاہیے غیر مسلموں کو مسلمان بنائے، اور یہ مسلمانوں کو ہی مسلمان نہیں سمجھ رہے۔ نہیں، ایسی نعوذ باللہ کوئی بات نہیں۔ اپنی اصلاح تو کرنی چاہیے، شیشہ تو دیکھنا چاہیے، محاسبہ تو اپنا کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین اپنا بہت محاسبہ کرتے، اپنے گربانوں میں جھانکتے تھے، معاملات کو دیکھتے تھے۔ کئی صحابی، ابھی ایک واقعہ آئے گا آگے، اس نے اپنے بارے میں سوچ لیا میں تو کافر ہو گیا، میں تو اہل نار میں سے ہو گیا، میں تو جہنم والوں میں سے ہو گیا۔ ایک صحابی نے کھڑے چوک میں کہتے ہیں نافق ابو حنظلہ، ابو حنظلہ منافق ہو گیا، ابو حنظلہ منافق ہو گیا۔ دوسروں نے پوچھا بھئی منافق کیسے ہو گیا تو؟ اب دیکھیے اس صحابی نے اپنا جائزہ لیا تو کیا اپنے پر حکم لگایا میں کیا ہو گیا؟ منافق ہو گیا۔ دوسرے کہہ رہے نہیں تو منافق نہیں ہے۔ اس کا مطلب جائزہ لیا نا، گریبان میں جھانکے نا، اپنے آپ کو دیکھا نا، اپنے معاملات کو دیکھا، اپنے دل کو دیکھا، اپنی سوچ اور فکر کو دیکھا، اور پھر اپنے اوپر کیا حکم لگایا میں کیا ہو گیا؟ چونکہ ایسا بندہ، ایسی سوچ فکر والا بندہ، اس کیفیت والا بندہ مسلمان تو محاسبہ کیا اپنا۔ ہاں ہم دوسروں کو مسلمان بھی کریں گے، دعوت بھی دیں گے، اور جب مسلمان ہو جائیں گے ان کی اصلاح بھی کریں گے، ہم اپنا جائزہ بھی لیں گے،
ہم غور و فکر بھی کریں گے اور بہتر سے بہتر ہونے کی کوشش کریں گے. تو مسلمان کون ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں، مسلمان سوچ سے بنتا ہے. مسلمان کس سے بنتا ہے؟ سوچ کا نام مسلمان ہے. سوچ سے بنتا ہے. چونکہ ہمارے بدن کو کیا چیز کنٹرول کرتی ہے؟ سوچ. دماغ کنٹرول کرتا ہے بدن کو. تو جو انسان کی سوچ ہو اس کے مطابق ہی انسان کا سراپا، بدن، شکل صورت، وضاحت، لباس، پھر اس کے بعد گھر، کاروبار، لین دین، خوشیاں، غمیاں، شادی بیاہ، ہر چیز سوچ کے مطابق ہوتی ہے. مثلا ہمارے ذہن میں پیمانہ ہے نفع کیا ہوتا ہے، نقصان کیا ہوتا ہے. اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ سوچ لیں. ہم ہر معاملے میں سوچتے ہیں اس میں نفع ہوگا، نقصان ہوگا. چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے. اسے ایک چیز دو، ایک چیز لو. مثلا اس کے پاس 100 روپے کا نوٹ ہے، آپ اس کو 50 کا دیں. اتنا اس کو پتا ہے؟ کہتا نہیں، یہ تو 50 کا ہے، میرے پاس 100 کا ہے، میں تمہیں کیوں دوں؟ اگر میں تمہیں 100 کا نوٹ دے کر 50 والا دوں گا تو مجھے تو نقصان ہو جائے گا. نہیں دے گا. فروٹ ہی پکڑا دو، ایک ہاتھ میں سیب موٹا ہو اور ایک سیب میں تھوڑا سا چھوٹا ہو. آپ اسے کہو یہ موٹا مجھے دے دو، سیب چھوٹا تم لے لو. کہتا نہیں. مطلب نفع نقصان کا پیمانہ دماغ میں سیٹ ہے کہ یہ نفع یہ نقصان ہے. بالکل ایسے ہی ایک بندہ 1000 روپے کی چیز خریدتا ہے، اگر 900 میں بیچے اس کو پتا کیا ہے یہ نقصان ہے، 1100 میں بیچے تو پتا فائدہ ہے. تو جب ہمارا دماغ یہ کام کرتا ہے اس طرح، تو ہم یہ سب دماغ چلا رہے ہیں اپنا. تو اس کا مطلب مسلمان کس چیز کا نام ہے؟ سوچ کا نام. اگلا درجہ آگے چلو تھوڑا سا. کیسی سوچ ہو تو بندہ مسلمان بنتا ہے؟ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، دھیان سے سن لو. جس آدمی کی سوچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہوگی وہ بندہ مسلمان ہوگا. سوچ بنانی ہے تو سوچ کے لیے معیار اور پیمانہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ. جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک نفع والی اگر میرے نزدیک بھی نفع والی، میری سوچ صحیح ہے. جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کامیابی والی میرے نزدیک کامیاب والی، تو سمجھ لو سوچ صحیح ہے. جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کامیابی والی ہے، جنت والی ہے، فائدے والی ہے، میری بھی وہی سوچ ہے، تو سمجھو میں مسلمان. اور اگر ایک چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ یہ نقصان، یہ کام غلط، یہ کام کرنے والا جہنم میں، یہ کام کرنے والا نقصان میں، اور مجھے اس میں فائدہ نظر آ رہا ہو، اس کا مطلب میری سوچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نہیں ہے، تو پھر میں مسلمان بھی نہیں. سیاسی طور پر بندہ مسلمان ہو جاتا کلمہ پڑھ کے، حقیقی طور پر نہیں ہوتا. مثلا سیاسی طور پر مسلمان کیا مطلب، کیسے ہوتا ہے سیاسی طور پر مسلمان؟ اس کی ایک سادہ مثال سمجھو. ہم سب لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، ہم پاکستانی ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے؟ کوئی بھی آپ سے پوچھے گا آپ پاکستانی ہیں تو آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ شناختی کارڈ. جب آپ کے پاس شناختی کارڈ ہے سیاسی طور پر آپ پاکستان. لیکن ہمیں پتہ ہے جو انڈیا کا جاسوس بھی آئے گا پاکستان میں تو وہ سب سے پہلے کیا بنواتا ہے؟ یہاں کے شناختی کارڈ بنواتا ہے. حالانکہ وہ پاکستانی نہیں ہے، حالانکہ وہ پاکستان کے خلاف ہے، حالانکہ وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے آیا، راز چرانے آیا، نقصان پہنچانے آیا. لیکن اب اس کے پاس اگر شناختی کارڈ ہے تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے تو پاکستانی نہیں ہے. اس کا مطلب اس سیاسی طور پر کیا ہے؟ پاکستانی. لیکن حقیقی طور پر پاکستانی نہیں ہے. حقیقی طور پر پاکستانی بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ جو پاکستان کے مخلص ہو، پاکستان کے ساتھ وفادار ہو، پاکستان کا خیر خواہ ہو، پاکستان کے فائدے کے لیے کام کرتا ہو، پاکستان کے قانون کا احترام کرتا ہو،
پاکستان کے اداروں کو مانتا ہو، پاکستان کی عوام کی فلاح چاہتا ہو، وہ بندہ حقیقی پاکستانی۔ بالکل ایسے ہی ایک بندہ سیاسی مسلمان کیسے بنتا ہے؟ سیاسی طور پر مسلمان بننے کے لیے کیا چاہیے؟ صرف اور صرف کلمہ پڑھنا پڑے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس بندے نے کلمہ پڑھ لیا وہ سیاسی طور پر کیا ہو گیا؟ مسلمان۔ آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، آپ اس سے جزیہ نہیں لے سکتے، اس کو مسجد میں آنے سے نہیں روک سکتے، فوت ہو گیا تو اس کا جنازہ بھی وہ بندہ فوت ہو گیا تو اس کا جنازہ بھی، اگر وہ شادی کرے گا تو اس کا ہم نکاح بھی، یعنی ظاہری طور پر اس بندے کو ساری کی ساری مراد حاصل ہو گئی چونکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ لیکن قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا بہت سارے کلمہ پڑھنے والے جہنم میں جائیں گے، بہت سارے کلمہ پڑھنے والے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ ان کو مسلمان نہیں مانتا، اللہ فرماتا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں وہ لوگ۔ اللہ فرماتا ہے وما ہم بمؤمنین، اللہ مومن کو نہیں مانتا ان کو۔ پھر اللہ پاک نے جو حقیقی طور پر مسلمان ہوگا اس کی صفات بتائی ہے، فرمایا کسی ایمان والے کے لیے تو جائز نہیں ہے، او بھائی اس بچے کو آگے بھیجو، کدھر ہٹا لیا، ہاں آگے شاباش۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو مومن نہیں مانتا، یہ تو کسی ایمان والے کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ایک بات کا فیصلہ کر دے اور وہ کہے نہیں مجھے تو یہ پسند نہیں، اختیار کرتا پھر ہے۔ اب یہ حقیقی مسلمان اور سیاسی مسلمان کا فرق بتا رہے اللہ تعالیٰ۔ جو حقیقی مسلمان ہوتا ہے وہ کہتا ہے سمعنا واطعنا، میں نے بات کو سنا میں نے اطاعت کی۔ اللہ کی جناب سے کوئی حکم آئے وہ نرم ہے، وہ سخت ہے، مجھے اچھا لگتا ہے اچھا نہیں لگتا ہے، بظاہر اس میں مجھے فائدہ نظر آ رہا میرا نقصان ہو رہا ہے لیکن میں اس کو مانوں گا۔ مثال کے طور پر اسلام کے اندر پہلے سود لینا عربوں میں جائز تھا، اسلام نے اسے منع نہیں کیا تھا۔ سود لینا عربوں کے اندر چلتا تھا، اسلام نے اسے منع نہیں کیا۔ اچھا اب ایک بندے میں فرض کر لو 1 کروڑ روپیہ سود دیا ہوا تھا اور اب اس نے جب سود لینا ہے تو اس کو آنا تھا 1 کروڑ 10 لاکھ، 10 لاکھ روپے اسے ملنے، وقت آ گیا، وقت پورا ہو رہا ہے تو اس نے پیسے لینے تو سود سمیت لینے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کہہ دیا سود حرام، سود نہیں لے سکتے۔ میں نے اپنے خاندان والوں کو جنہوں نے سود لینا تھا معاف کر دیا۔ اچھا بتاؤ صحابہ کرام سود لے کہ نہ لے؟ بات ماننا ہے، حقیقی مسلمان کون ہوگا؟ گھاٹا پڑ رہا ہے بات ماننے میں، گھاٹا پڑ رہا ہے، 10 لاکھ روپے ڈوب رہے، اسلام نے کہہ دیا صرف اپنی اصل رقم لے لو، سود نہیں لے سکتے۔ بات ماننے میں دنیاوی لحاظ سے فائدہ ہو رہا نقصان؟ حقیقی مسلمان کون ہوگا؟ وہ نقصان کرے گا، 10 لاکھ روپے چھوڑے گا، نہیں لے گا، چونکہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور ایک طرف 10 لاکھ روپے ہے۔ بتاؤ زیادہ اہمیت کس کی ہے، زیادہ وقت کس کی ہے، زیادہ قدر کس کی ہے؟ حقیقی مسلمان کے نزدیک زیادہ قدر اللہ کے حکم کی ہے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں 10 لاکھ کیا ہے، 10 کروڑ کیا ہے، 10 ارب کیا ہے؟ اور ایمان والا تو ساری دنیا چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ساری دنیا کو لات مارتا ہے، وہ ٹھوکر مارتا ہے۔ اندازہ لگائیے مکہ المکرمہ جیسی جگہ
خانہ کعبہ سے مقدس جگہ، افضل جگہ اس روئے زمین پر کہیں اور نہیں۔ روئے زمین پر سب سے مقدس، سب سے افضل، سب سے بابرکت جگہ کون سی ہے؟ خانہ کعبہ، مسجد حرام۔ لیکن بتاؤ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی منشا کے مطابق، بتاؤ مسلمانوں نے مکہ چھوڑا کہ نہیں؟ اور مکہ کو قربان کیا اللہ کے حکم پر، اور کتنے صحابہ کرام جو مدینہ پہنچ گئے، لیکن پھر اللہ نے حکم دیا جہاد کے لیے نکل جاؤ، تبلیغ کے لیے نکل جاؤ، وہ مدینہ کو چھوڑ کر اسلام کے لیے پھر نکل گئے۔ اب مدینہ کہاں اور عام جگہ کہاں؟ لیکن مکہ جیسی مقدس جگہ بھی چھوڑ دی اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، مدینہ جیسی مقدس جگہ بھی چھوڑ دی ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، اور ان جگہوں کی طرف چلے گئے جن کی کوئی فضیلتیں نہیں تھی، کوئی فضیلت نہیں، کیونکہ حقیقی مسلمان تھے۔ اب بتاؤ، مکہ میں ایک نماز پڑھو، خانہ کعبہ میں 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے نا، افضل جگہ ہے نا۔ اب لہٰذا ایک بندہ وہاں نماز پڑھے 1 لاکھ کا ثواب، عام جگہ پہ نماز پڑھے گا 1 نماز کا ثواب، کتنا نقصان کیا؟ 1 لاکھ نماز کا نقصان کیا اس نے۔ لیکن حقیقی مسلمان نفع نقصان کو نہیں دیکھتا، کس کو دیکھتا ہے؟ اللہ کے حکم کو دیکھتا ہے۔ اب ایک بندہ مکہ میں رہ کر نافرمانی کر کے 1 لاکھ ایک نماز پڑھ کے 1 لاکھ کا ثواب لے رہا ہے، اور ایک بندہ اللہ کا حکم مان کر مکہ چھوڑ کر، مدینہ چھوڑ کر ایک عام بستی میں چلا جاتا ہے، وہاں سادہ بستی میں نماز پڑھتا ہے اور 1 نماز کا ثواب ملتا ہے، تو اس کی 1 نماز اس کی خانہ کعبہ میں پڑھی گئی 1 لاکھ نماز سے بہتر ہے اللہ کے نزدیک۔ کیوں؟ حقیقی مسلمان ہے نا، اللہ نے حکم دیا ہے، اس نے اللہ کی بات مانی۔ حقیقی مسلمان یہ ہوتا ہے، وہ نفع نقصان دنیاوی لحاظ سے نہیں دیکھتا، وہ اللہ کے حکم کو دیکھتا ہے، اللہ کی مرضی کو دیکھتا ہے، اللہ کی منشا کو دیکھتا ہے، اللہ کی پسند کو دیکھتا ہے، اللہ کے دین کو دیکھتا ہے۔ دنیاوی لحاظ سے نقصان اٹھاتا ہے وہ، لیکن بظاہر وہ نقصان ہے، اللہ اس کو پورا کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کر دے گا۔ یہ بات یقین کی ہے، مسئلہ یقین کا ہے، مسئلہ عقیدے کا ہے، مسئلہ فرمانبرداری کا ہے، تو یہ حقیقی مسلمان ہوتا ہے۔ سیاسی مسلمان کون ہے؟ کلمہ پڑھ لیا بس۔ آگے چلے، ایک مثال سے بات سمجھ آئے گی۔ غزوہ بدر ہے، جنگ ہو چکی، کافر جنگ ہار گئے، مسلمانوں کو اللہ نے فتح دے دی، اور مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ جو کافر تھے نا ان کو قیدی بنا رہے، باندھ رہے۔ ان میں سے ایک شخص ہے، اس کا نام ہے عزیر بن عمیر۔ کیا نام ہے؟ عزیر بن عمیر۔ اس بندے کو ایک صحابی نے پکڑا، ہاتھیں باندھ رہا، ہاتھیں مشک باندھ رہا، قیدی بنا رہا۔ ایک صحابی پاس سے گزرے، ان کا نام ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے صحابی ہیں جن کو آپ نے مدینے بھیجا تھا، مدینے بھیجا۔ دیکھو یہ بھی حقیقی مسلمان ہے۔ اس وقت مدینہ کی وہ فضیلت نہیں تھی جو آج ہمیں معلوم ہے، فضیلت تو بعد میں ملی نا، حضور پاک چلے گئے، حضور پاک نے دعائیں کی ہیں، پھر اللہ نے فضیلت عطا کی۔ اس وقت تو کوئی فضیلت نہیں تھی، صرف یہ تھا ہجرت کر کے وہاں جائیں گے۔ اس وقت فضیلت کس کی زیادہ تھی، مکہ کی کہ مدینہ کی؟ مکہ کی۔ تو اس صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے کر بھیجا، تم کہاں چلے جاؤ؟ مدینہ۔ بتاؤ افضل جگہ چھوڑی کہ نہ چھوڑی؟ کس کے لیے چھوڑی؟ اطاعت کے لیے، فرمانبرداری کے لیے۔ تو حقیقی مسلمان بات مانتا ہے، حقیقی مسلمان کی پہچان بات ماننے سے، اور سیاسی مسلمان بات نہیں مانتا۔ سیاسی مسلمان اپنا فائدہ دیکھتا ہے، سیاسی مسلمان دیکھتا ہے کہ یہ مجھے چیز اچھی لگتی ہے نہیں لگتی، کروں گا تو کیا ہوگا، نہ کروں گا تو کیا ہوگا۔ یہ جوڑ توڑ میں پڑتا ہے، حساب کتاب لگاتا ہے، اپنی ذات کو آگے رکھتا ہے، اللہ رسول کی ذات کو پیچھے رکھتا ہے، اس لیے تو فیصلہ نہیں کر پاتا۔ خطبے سنتا ہے، تقریریں سنتا ہے، درس سنتا ہے، لیکن اپنے کام نہیں چھوڑتا، اپنی سوچ نہیں بدلتا، اپنے معاملات نہیں بدلتا، وہیں لگا رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ صرف سیاسی مسلمان ہے، یہ حقیقی مسلمان نہیں۔
یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان میں شامل ہے کہ جب میں مروں تو میرا جنازہ پڑھ لیا جائے، جب میرے ہاں شادی ہو تو نکاح ہو جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے، اللہ کرے اس پر ہم عمل کر پائے۔ سارے خطباء واعظین کسی جماعت مسلک گروہ سے تعلق رکھتے ہو، وہ اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کوئی ہو، سارے کے سارے اس بات پر اتفاق کر لے کہ جو بندہ 5 وقت نماز نہ پڑھے گا، ہم نہ ان کے جنازے پڑھائیں گے نہ ان کے نکاح پڑھائیں گے۔ سب متفق ہو جائے اس بات پر۔ اور کوئی بے نماز فوت ہو جائے، جناب اس کی میت پڑی رہے، ظاہر بات ہے گھر والے کس کے پاس جائیں گے؟ مولوی صاحب کے پاس جائیں گے نا۔ وہ بندہ بھلے وہ اہل حدیثوں کو مولوی کے پاس جائے، کہتے ہیں جنازہ نہیں پڑھائیں گے، وہ کہیں گے چلو یہ تو ذرا سخت ہے، چلو دوسرے بھائیوں کے پاس جائیں، دیوبندی بھائیوں کے پاس چلے جائیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ وہ چلے جائیں بریلویوں کے پاس، ان سے جا کر کہیں بریلوی بھائی بھی کہتے ہیں ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے، پڑی رہے اس کی میت۔ 2-4 دن اس کی میت کو سڑنے دو باہر، اور قبر میں جا کر بھی تو سڑنا ہے، ذرا باہر سڑنے دو، عبرت کا نشان بناؤ اسے۔ دیکھو مسجدیں بھرنا شروع ہو جائیں گی، مسجدوں میں لوگ آئیں گے، برات آ چکی ہو، جلدی لگی ہو، آپ کا ٹائم تھوڑا ہے، نکاح کرواؤ جلدی جلدی۔ نکاح کروانے کے لیے حضرت صاحب نہیں آئے، کیوں نہیں آئے؟ کہ بھائی یہ تو نماز نہیں پڑھتے، ہم نے اس کے محلے سے تحقیق کروائی ہے، میں اس کے محلے میں رہتا ہوں، نماز نہیں پڑھتا ہے بندہ۔ اب جو بندہ جان بوجھ کر نماز نہ پڑھے، سارے کے سارے ائمہ کا کیا متفق علیہ فیصلہ ہے، یہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بین العبد وبین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، معاملہ تو نماز کا ہے، نماز بتائے گی کہ بندہ مسلمان ہے نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، نکاح نہیں پڑھائیں گے، بھاگے کسی کے پاس جرو جائے کوئی پڑھانے نکاح پڑھانے نہیں آئے گا۔ دیکھنا لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے۔ اور میرے بھائیوں، ہم نے یہ منظر دیکھا ہے، اللہ کی قسم دیکھا ہے، یہ مسجد شمیم میں اکثر و بیشتر یہاں جنازے ہوتے ہیں، جنازہ پڑھنے کے لیے لوگ آتے ہیں، اندر جماعت ہو رہی ہوتی ہے ظہر کی اثر کی، لوگ نماز پڑھنے مسجد نہیں جاتے، باہر جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ شرم نہیں آتی ایسے جنازہ پڑھنے والوں کو؟ یہ سیاسی طور پر جنازہ پڑھنے آئے، حقیقی طور پر نہیں پڑھنے آئے، سیاسی طور پر مطلب دکھاوے کے لیے۔ اور جو بندہ فرض نماز نہیں پڑھتا، وہ جنازے میں کھڑے ہو کر کس منہ سے اللہ سے دعا مانگ رہا ہے؟ فرض نماز تو پڑھی نہیں، فرض کفایہ ادا کرنے کے لیے وہ آگے آگے ہو گیا۔ وہ اس کا مطلب کیا ہے؟ دکھاوا صرف، کسی میں جنازے میں آیا تھا، میں جنازے میں گیا تھا، آگے آگے لوگ ہوتے، یہ سیاسی طور پر جنازہ پڑھتے، حقیقی طور پر جنازہ نہیں پڑھتے۔ اس لیے سب اس پر متفق ہو جائے کہ بے نماز کا نہ ہم نکاح پڑھائیں گے نہ اس کا جنازہ پڑھائیں گے، قوم سیدھی ہو جائے۔ لیکن جو مٹھی گرم کرتے ہیں نا، حضرت صاحب کو سوٹ دے دیا، پیسے دے دیے، دعوت کر دی، کھانا کھلا دیا، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اور جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ابھی بیٹا تو مسجد کے خزانچی کا ہے، مسجد کے متولی کا بیٹا ہے، انتظامیہ میں سے جو سب سے بڑا گرو ہے اس کا بیٹا ہے، نماز نہیں پڑھتا، مسجد نہیں آتا، دیکھا نہیں ہم نے، نہ اس مسجد میں نہ اس مسجد میں نہ اس مسجد میں، ہوتا گھر ہی ہے، اس کی شادی ہے، بتاؤ مولانا صاحب جائیں کہ نہ جائیں؟ جائیں گے نہیں جائیں گے؟ جائیں گے، کیوں جائیں گے؟ تنخواہ تو وہاں سے لے گی، بغل میں مسجد انتظامیہ نکال لے گی، بندہ سکتا ہے، ہماری مسجد تو بھائی نہیں ہے، اتنا سخت بندہ ہم نہیں رکھ سکتے۔ الٹیمیٹم دے دیا جائے گا باتوں میں، جی بندے جا رہے، بندے ٹوٹ رہے جی، کم ہو رہے جی، تھوڑا نرم کرو جی، ہاتھ ہولا رکھو جی۔ اور ہاتھ ہولا رکھ کے تو یہ 75 سال گزر گئے، لوگ 55
بچپن سے جوانی میں، جوانی سے بڑھاپے میں یہ ہاتھ دھونا ہی رکھا ہوا ہے. نہ ان کی شکلیں بدلی، نہ ان کا عقیدہ بدلا، نہ ان کا مزاج بدلا، وہ نہ نمازی بنے، نہ سنت کے مطابق کچھ نہ کیا. یہ ہاتھ دھونے کا نتیجہ. تو جس ذات نے یہ فرمایا ہے جو بندہ نماز نہ پڑھے وہ کافر ہے، یہ کس ذات نے فرمایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نبی ہے کہ نہیں؟ ان کے رؤوف اور رحیم ہونے میں کسی کو شک ہے؟ ان کے نرم دل ہونے میں کسی کو شک ہے؟ امت کے لیے سب سے زیادہ درد وہ رکھتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا جو بندہ نماز نہ پڑھے وہ کافر ہے. بعض نے تو یہاں تک لکھا فوت ہو جائے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفناؤ. تو آپ کیا کریں گے؟ ہاتھ تھوڑا رکھے. یہاں تھوڑے کا نتیجہ ہے سنت کی ویلیو کوئی نہیں، حدیث کی ویلیو کوئی نہیں، اسلامی شاعر کی ویلیو کوئی نہیں، اللہ کے قانون کی ویلیو کوئی نہیں، اللہ کے نظام کی ویلیو کوئی نہیں، قرآن کی ویلیو کوئی نہیں، سنت کی ویلیو کوئی نہیں. آپ تصور کر سکتے ہیں مدینہ منورہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہو، اور وہاں پر کوئی حجام، بال کاٹنے والا حجام نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو وہ صاف کر کے پیسے کما کے روزی کما کے وہ کھا رہا ہو. ایسا ہو سکتا ہے تصور؟ اور یہ تصور ہو سکتا ہے، لیکن یہ حقیقی مسلمانوں کے معاشرے کی بات ہے، سیاسی مسلمانوں کے معاشرے کی بات نہیں ہے. حقیقی مسلمان پابندی کرتا ہے. ہم سیاسی مسلمان ہیں میرے بھائیوں، اور خدا کے لیے تم سیاسی مسلمان بن کر اسلام کا کوئی نقصان نہیں کرو گے. نقصان کرو گے اپنا ذاتی نقصان کرو گے، چونکہ اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے. اللہ نے قرآن پاک میں الٹیمیٹم ساری دنیا کے کافروں کو اور کافروں کے سب سے بڑے گرو شیطان کو اللہ نے دے دیا، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی. اس کا مطلب یہ ہے او کافروں اور شیطان، تو ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، جتنے وسائل جمع کر سکتا ہے کر لے، جتنی تیاریاں کر سکتا ہے کر لے، جتنی گمراہیاں پھیلا سکتا ہے پھیلا لے، لیکن اللہ اپنے اس دین کو دنیا میں غالب کر کے چھوڑے گا. لگا لے. اس کا مطلب اللہ نے اس کو غالب کرنا ہی. میں اور آپ اس دین کا ساتھ دیں یا نہ دیں، ہم اس کو ٹھیک معنوں میں اپنائیں یا نہ اپنائیں، ہم سیاسی طور پر اپنائیں یا اس کو حقیقی طور پر اپنائیں، دین اس بات کا محتاج. یہ میرا امتحان ہے، دین کا امتحان نہیں ہے. اللہ نے مل کے غالب ہونا ہی ہونا ہے. ساری دنیا مل کر بھی اس کے غلبے کو روک نہیں سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک یہ میرا دین ساری دنیا میں پھیل نہ جائے. اس نے ہر گھر میں داخل ہونا ہے. وہ پکی اینٹوں سے بنا ہوا گھر ہو اس میں بھی داخل ہوگا، کچی اینٹوں سے بنا ہوا گھر ہو اس میں بھی داخل ہوگا، کپڑے سے بنا ہوا خیمہ ہو اس میں بھی داخل ہوگا، بالوں سے بنا ہوا خیمہ ہو اس میں بھی دین نے داخل ہونا ہے. اس کا مطلب یہ میرا امتحان ہے کہ میں اس غالب اسلام کے غلبے کی تحریک میں اپنا حصہ ڈال کے اپنا بھلا کرتا ہوں، یا یہ میرا اپنا فائدہ اس میں میرا امتحان ہے. تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں، اگر ہم یہ کریں، آج اس وقت مسجدیں بھری ہوتی، ہمارے گھروں سے وہاں آئے ہیں یا ہمارے بچے گھروں میں نہیں تھے لیکن نماز پڑھنے نہیں آئے، ہماری بیویاں نہیں ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں، لیکن چلو مسجد میں خواتین کا آنا فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن اٹھ کر نماز تو پڑھے، قرآن تو پڑھے، تسبیحات تو کرے، ذکر اذکار تو کرے. اللہ کی قسم پہلے جو مائیاں ہوتی تھی نا گاؤں میں، وہ اتنی دیندار بیچاری نہیں تھی، سادہ سادہ سی مائیاں ہوتی تھیں، چند باتیں انہوں نے سیکھی ہوئی تھی، لیکن وہ صبح اٹھتی تھی، نماز پڑھتی تھی، کچھ قرآن پڑھتی تھی، ذکر آٹا گوندھ رہی ہے نا اللہ کا نام لے کے بسم اللہ لے کر مٹھی بھری آٹا نکالا، پھر گوندھ رہی ہے، پھر ذکر اذکار کر رہی ہیں، ساتھ دودھ رڑک رہی ہیں ہاتھ کی مشین سے، اس سے نا ہاتھ سے، ساتھ ساتھ ذکر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ رہی ہیں.
बताओ इतने बात नसीहत ना सुनने के बावजूद उन्होंने नेक लोगों को जन्म दिया, उन्होंने अच्छी सलाह दी। और मेरे भाइयों, घरों में दीन की बरकत। शैतान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर में थे, आप एक सफर में थे, सफर रात के आखिरी पहर आपने पड़ाव किया। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला से फरमाया, भाई तुम जागना और हमें नमाज के टाइम जगा देना। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला कहते हैं, मैं मशरिक की तरफ मुंह करके ऊंट के साथ टेक लगाकर मैं बैठ गया। थकावट तो थी और फिर सहरा की हवा चल रही थी, सुबह ठंडी ठंडी, तो जब वो लगी तो मैं बैठा बैठे सो गया, नींद आ गई। और कब आंख खुली? जब सूरज निकल आया, सूरज की शुआएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर पड़ी, आप बिलाल। तो आपने बिलाल को बुलाया, बिलाल कहाँ है, बुलाओ। बिलाल है, कहा था तुम जगाना। आगे से जवाब दिया, अल्लाह के रसूल, जिस जात ने आपको सुलाया तो उसने मुझे भी सुला दिया। यानी नींद मेरे बस में नहीं थी, अल्लाह की तरफ से नींद आ गई। अब अगला जुमला क्या है वो सुनो ध्यान से। आपने फरमाया, यहां से निकलो, यहां शैतान है, यहां से निकलो। यहां चूंकि हम नमाज नहीं ना पढ़ सके, इसका सबब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको करार दिया कि यहां शैतान, निकलो यहां से। हालांकि हदीस में क्या आता है, कोई बंदा अगर नमाज से सोया रह जाए तो जब उसकी आंख खुले उसकी नमाज का वक्त वही है, वो नमाज पढ़े। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठते के साथ फौरन नमाज नहीं पढ़ी। आपने फरमाया निकलो। अब जाहिर बात है काफिला तैयार होगा, पूरे काफिले का तैयार होना वक्त लगेगा। सारा काफिला तैयार होगा, घोड़ों पर जीनें बांधी जाएंगी, कजावे कसे जाएंगे, फिर उसके बाद रवाना होंगे। आपने कहा रवाना हो जाओ, यह शैतान है। आप वहां से निकले, आगे जाकर फिर आपने नमाज पढ़ी। बात क्या समझाना मकसूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन हो, वो नमाज के लिए ना उठ सके तो आपने क्या फरमाया, इस जगह पर जहां हम सोए हुए थे यहां कौन है, इसे नमाज नहीं पढ़ी। तो जरा घरों का अंदाजा लगाओ, जिन घरों में लोग सोए हुए वहां क्या है, क्या है वहां? तो जिन घरों में शैतान का बसेरा है, शैतान ने पूरे घर को, खानदान को सुलाया हुआ है, जकड़ा हुआ है, काबू किया हुआ है, बताओ वहां रहमत कैसे आए? और जब हम सोते हैं ना, ये सोच कर सोते हैं बस अल्लाह की तरफ से रहमत आ जाए, को खजाने का दरवाजा खुल जाए, मेरी गरीबी दूर हो जाए, मैं अमीर हो जाऊं, मेरे मसाइल हल हो जाए, मैं बीमार हूं तो शिफा मिल जाए, ये फलाह हो जाए। और ये सब कुछ हो सकता है, कम अज कम तू अपने आप को उस काबिल तो बना। तू चाहता मैं जरा भी ना बदलूं और सारी दुनिया मेरे लिए बदल जाए, मैं जरा भी कोई अल्लाह के लिए काम ना करूं, अताअत फरमाबरदारी ना करूं और अल्लाह मेरे लिए सब कुछ कर दे। और बंदे ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं होगा। ये तो वो करेगा जो तेरा कहना होगा, जो तेरा बहुत मजबूर होगा। तू जो चाहेगा वो कर देगा। और अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, सारी कायनात अल्लाह की मोहताज है। इसे अल्लाह के असूल है, अल्लाह का मयार है। अल्लाह अपने मयार से गिरी हुई चीजें कबूल नहीं करता, अल्लाह अपने मयार से नीचे गिरे हुए लोगों को कबूल नहीं करता, उनको दर्जा नहीं देता। तो इसलिए मेरे भाइयों, हम ये तय कर ले कि बेनमाज जो है उसका जनाजा नहीं पढ़ेंगे, बेनमाज का निकाह नहीं पढ़ेंगे। तमाम मकातब फिक्र के उलमा इस बात पर मुत्तफिक हो जाए, मस्जिदें आबाद हो जाएंगी, मस्जिदें भर जाएंगी, लोग नमाजी हो जाएंगे। और जो नमाज पढ़ेगा सही मानों में, नमाज बजाते खुद एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इंसान को अंदर से ठीक करती है। ये नमाज की खूबी है। फरमाया कुरान पाक में, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। मुआशरे का बेड़ा गर्क इन दोनों ने किया हो, फहशा और अल मुनकर ने ही बेड़ा गर्क किया हुआ है। ये फहशा और मुनकर का इजहार है जो सब कुछ हो रहा है, तो नमाज इन दोनों को ठीक कर देगी। इसका मतलब नमाज पढ़ो, बाकी मामला ठीक होना शुरू। हम नमाज ही नहीं पढ़ते, नमाज की अहमियत कोई नहीं, वैल्यू नहीं है। जुमे वाले दिन मस्जिद भरती है,
اچھا بتاؤ، جمعہ ضروری ہے 5 وقت کی نماز؟ اور جمعہ کس کا ہونا ہے؟ جمعہ کس کا قابل قبول ہونا ہے؟ جو 5 وقت کا نمازی، جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، وہ جمعہ پڑھنے آ جائے نا بن ٹھن کے، کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے، اس کا جمعہ نہیں ہوتا. یہ طے شدہ بات ہے. اور جمعہ پڑھنے کے ہم اپنی مرضی سے آتے ہیں. جمعے کے لیے بھی ٹائم کب آنا چاہیے؟ امام کے خطیب کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے مسجد میں ہونا چاہیے. یہ آخری وقت ہے، آخری وقت ہے یہ. اور اپنا حکم تو کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. فرمایا جمعے کے دن نماز کے لیے بلایا، جلدی آؤ. جلدی کا مطلب کیا ہے؟ جمعہ شروع ہو جائے تب آؤ. یہ جلدی کا مطلب ہے جمعہ شروع ہونا فرض کر لو 12:30 بجے، کم از کم تو 11 بجے آ جا. چلو 11:30 ہی آ جا، 12 بجے آ جا. آخری وقت حد کیا ہے؟ امام کے منبر پر بیٹھنے سے کم از کم پہلے اس کی حاضری ہوتی ہے. حدیث میں آتا، آپ نے سنا ہے، سب لوگوں کو حدیث ہے. کیا حدیث ہے؟ دروازے پہ آ کر فرشتے بیٹھتے، نام لکھتے. کب تک لکھتے؟ فرشتے کب تک انٹری ڈالتے ہیں؟ امام کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے. اور جب امام خطبہ دینا شروع کرتے رجسٹر پر، فرشتے خطبہ سنتے، نام نہیں لکھتے. بتاؤ انٹری ہوئی اس کی؟ کیا ملا اسے؟ جمعے کے دن خاص طور پر کہا تھا ظہر کے ٹائم کتنی رکھتے پڑھتے ہیں ہم؟ عام دنوں میں 4. جمعے کے دن کتنی پڑھتے ہیں؟ 2. رعایت اس لیے دی تم لوگ بعض نصیحت سننا. تو بعض نصیحت تو سنی نہیں، تو وہ 2 رکعتوں کی رعایت دینے کا فائدہ ہوا. 2 رکعتوں کی رعایت کیوں ملی تھی؟ کیا ہوگی جمعے کے دن؟ بعض نصیحت ہو. اچھا وہ تو سنا ہی نہیں، پھر اس بندے کو کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کو. اس نے تو الٹا نقصان کیا. 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھی اس نے، خطبہ بھی نہیں سنا اس نے. یہ سب سیاسی طور پر ہم نمازیں ہماری ادا ہو رہی، ظاہری طور پر کہ چلو جمعہ ہو جائے. میں گیا ہوں یار، لوگ عید میں بھاگ کے آتے ہیں. اچھا گھر میں بیٹھا رہا ایک بندہ نہیں پڑھنے ہے، کہتے یار گھر میں بیٹھا رہا، عید کی نماز نہیں پڑھی. اس لیے آتا بندہ، کیا کہیں گے عید کی نماز ہی؟ تو یہی تو سیاست ہے. سیاسی طور پر یہی ہوتا ہے. ہم ظاہری طور پر، سیاسی طور پر مسلمان، نمازی، جمعہ پڑھنے والے، لیکن حقیقی طور پر بات دور ہی چلی گئی. غزوہ بدر کا واقعہ ہم سنا رہے تھے. اس صحابی رسول نے کیا کہا؟ جو پاس سے ایک بندہ باندھ رہا اس کو، پاس سے صحابی نے کہا اس کو نا کس کے باندھنا، ذرا مضبوطی سے باندھنا. اس کی ماں بڑی پیسے والی ہے، تمہیں بہت پیسے دے گی اس کے بدلے میں. جب یہ بات اس نے سنی جس کو باندھا جا رہا تھا، نام عزیر بن عمیر، جب یہ بات اس نے سنی، پلٹ کے دیکھا تو سامنے کون کھڑا تھا؟ مصعب بن عمیر آ رہا، عزیر بن عمیر، مصعب بن، یعنی دونوں کا باپ ایک ہے، دونوں سگے بھائی. تو وہ اپنے بھائی کو دیکھا نا، عزیر نے کیا کہنے لگے او بھائی، تیری ماں اور میری ماں ایک نہیں؟ یعنی ہم ماں جائے بھائی نہیں؟ اب بتاؤ بھائی تھے کہ نہیں؟ بھائی تھے کہ نہیں؟ حقیقت میں سگے بھائی تھے. عزیر بن عمیر اور مصعب بن عمیر، مصعب بن عمیر دونوں بھائی. تو کیا کہا؟ تیری ماں میری ماں نہیں، میری ماں تیری ماں نہیں، ہم دونوں کی ماں ایک نہیں. اچھا یہاں پر پہلا سٹیپ سمجھو اس کو. بھائی دونوں ایک ہیں، دونوں مکی تھے، دونوں ہاشمی قریشی ہوں گے. ایک بندہ حضور پاک کا دوست ہے، دشمن ہے. فرق کس چیز کا ہے؟ بات ہماری کہاں چلی تھی؟ سوچ سے. بات کہاں چلی تھی؟ کس چیز کا فرق ہے؟ کس چیز کا فرق ہے بتاؤ؟ سوچ کا.
ایک بندے کی سوچ کیا ہے اللہ کے رسول ہے، میں ان پر قربان ہو جاؤں گا، فدا ہو جاؤں گا، ان کے لیے ساری دنیا سے لڑ جاؤں گا، ہجرتیں کر جاؤں گا، مارے کھا جاؤں گا، شہادت پیش کر جاؤں گا، یہ اس کی سوچ ہے۔ اور دوسرے کی سوچ کیا ہے؟ میں اس رسول کو ختم کروں گا، میں اس رسول کو ختم کروں گا، اس کے نظریے کو مٹاؤں گا، مسلمانوں کو مٹاؤں گا، مدینہ منورہ کو مٹاؤں گا، میرے دل میں ان کے خلاف دشمنی ہے، عداوت ہے۔ فرق کس چیز کا ہے؟ سوچ کا۔ بھائی دو ہے، باپ ایک ہے، خاندان ایک ہے، ایک بندہ حضور پاک کا دوست ہے، دوسرا دشمن ہے، فرق کس چیز کا ہے؟ سوچ کا۔ آگے دیکھیے سوچ کا نتیجہ، اس نے جب کہا کیا تیری اور میری ماں ایک نہیں، کیا تو میرا بھائی نہیں؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میرا بھائی نہیں، میرا بھائی وہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ خونی رشتہ پیچھے، خاندانی تعلق پیچھے، عقیدہ اور نظریہ پہلے ہے، سوچ پہلے ہے۔ میری سوچ اور ہے، تیری سوچ اور ہے، لہذا تیری میری سوچ ایک نہیں ہے، لہذا تو میرا بھائی۔ اسلام معیار یہ بناتا ہے جن کا ایک نظریہ ہو، جن کا ایک عقیدہ ہو، وہ بھائی بھائی ہوتے ہیں، اور جن کا عقیدہ نظریہ ایک نہ ہو، بھلے باپ جایا ہو، ماں جایا ہو، خاندان ایک، کنبہ ایک، قبیلہ ایک، علاقہ ایک، زبان ایک، تہذیب و تمدن ثقافت ایک ہے، لیکن وہ بھائی نہیں ہو سکتا، چونکہ فرق عقیدے کا، نظریے کا اور سوچ کا۔ تو اصل مسئلہ بھی کیا ہے؟ سوچ۔ مسلمان کس سے بنتا ہے پھر؟ سوچ سے بنتا ہے۔ بتاؤ ہماری سوچ کیا ہے؟ ہم سیاسی مسلمان ہیں، حقیقی مسلمان ہیں؟ حقیقی مسلمان تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیاسی مسلمان نہیں تھے۔ کلمہ پڑھ کر جو جو اللہ نے کہا وہ کیا، جو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کیا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، حاجی ناشتہ آ گیا؟ کیا بھی دیر ہے؟ آ چکا؟ سورہ حجرات کی ابتدائی آیات میں نے پڑھی تھی، تو ان میں سے دو آیات کا ترجمہ اور ایک اشارہ نزول بیان کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، خطاب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے۔ اللہ نے ایمان والوں کو خطاب کیا، اے ایمان والو، لا تقدموا، آگے مت بڑھو، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع، پوری طرح سننے والا ہے، علیم، پوری طرح سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت میں کیا حکم ہے؟ بولو۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حضور پاک چل رہے ہیں، آگے مت چلو۔ آگے بڑھنے کا کیا مطلب؟ آگے بڑھنے کا مطلب یہی ہوتا ہے نا، ہم تو کہتے ہیں آگے مت چلو۔ ابا جی جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے چلو۔ لیڈر جا رہا ہے، پیچھے پیچھے چلو، آگے مت چلو۔ اگر کوئی آگے نکل گیا، ہم کہتے ہیں آگے بڑھ گیا۔ کہتے ہیں بزرگوں سے آگے نہیں چلتے، بڑوں سے آگے نہیں چلتے، تم آگے کیوں نکل گئے؟ گاڑی چلا رہے ہیں آپ، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، ایک موٹر سائیکل آگے، آپ پیچھے، تو کیا مطلب؟ پیچھے پیچھے چلو، آگے مت بڑھو۔ آپ گاڑی پہ، دوسرا بھی گاڑی چلا رہا، آپ اس کے پیچھے پیچھے رکھیے، آگے مت بڑھو۔ کیا مطلب؟ گاڑی آگے نہ لے کے جاؤ۔ اس ایک آیت کو سمجھ لو نا، معاملہ بن جائے۔ ایک آیت، لا تقدموا، آگے مت بڑھو۔ تین باتیں سمجھ آئیں گی۔ آگے مت بڑھو ایک بات، برابر بھی مت آؤ دو بات، کہاں رہو؟ پیچھے رہو۔ اچھا، یہ پیچھے رہنا ہے فکری طور پر، ورنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ نکلتے تھے نا، لشکر چلتا تھا، حضور پاک سب سے پیچھے ہوتے تھے، سارا لشکر آگے ہوتا تھا۔ تو اس کا مطلب اس کی نافرمانی ہو رہی ہے آیت کی۔ سارا لشکر کہاں ہے؟ آگے۔ حضور پاک کہاں ہے؟ تو سارے تو آگے آگے چل رہے، تو قرآن میں اللہ فرما رہے آگے نہ چلو، آگے نہ بڑھو۔
اس کا مطلب کیا تھا؟ ذہنی طور پر، فکری طور پر آگے مت بڑھو، چونکہ تم اپنا فائدہ سوچو گے نا، تمہارا فائدہ تمہاری سوچ میں نہیں ہے، تمہارا فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے۔ جب اللہ کے رسول فرما رہے یہ کام مت کرو تو وہ کام مت کرو، جو بندہ اب وہ کام کرے گا وہ آگے بڑھے گا۔ یہ آگے بڑھنے سے مراد سوچ میں، فکر میں، نظریے میں، کاروبار میں، لین دین میں، خوشی غمی میں، زندگی موت میں، سیاست، معیشت، اقتصادیات میں، سب کاموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا طریقہ کہ نہیں؟ بس اسے آگے مت پڑھنا، اس طریقے کو مت چھوڑنا، فالو کرنا، اس کا مطلب یہ ہے۔ مثال کے طور پر نوجوان بھائی بیٹھے کافی سارے، کچھ نوجوان ہو رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ اچھا بنایا نہیں بنایا؟ قرآن میں اللہ 4 قسمیں کھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں ہو گئی۔ آپ کیا فرمایا؟ بولو سب، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، 4 قسمیں اٹھا کے کہا میں نے انسان کو احسن تقویم میں بنایا، سب سے اچھا بنایا۔ اس کا مطلب فیصلہ ہو گیا ہم سب سے اچھے بنے ہوئے۔ اچھا پھر اس میں اب کیا کرو؟ اپنی مرضی مت چلاؤ، اپنے آپ کو کیسا بناؤ؟ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آیت کا مطلب آگے مت پڑھو۔ لیکن ایک بندہ یہ سوچتا ہے، سوچ کا مسئلہ ہے، یہ سوچتا ہے اگر داڑھی آ گئی، یہ صرف داڑھی کا مسئلہ نہیں، مثال دی جا رہی، بس مسئلہ ہر کام کا ہے، چونکہ اس کا واسطہ ہر انسان سے ہے، اس لیے اس کی مثال دی ہے جو سب کو سمجھ آ جائے، وگرنہ معاملہ سارے کاموں کا ہی ہے۔ اس کو یہ نہ سمجھنا ہر بات میں داڑھی آ جاتی، ہر بات میں داڑھی آ جاتی، جب بھی دیکھو کوئی مثال سمجھانی ہو داڑھی کی مثال نہیں آتی ہے بھائی، اس لیے کہ یہ قریب ترین ہے، آسانی سے بات سمجھا جاتی، اس لیے اس کی مثال دی جاتی۔ اچھا اب وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اگر داڑھی کٹوا دوں نا پھر خوبصورت لگوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کٹوائی، آپ داڑھی سمیت خوبصورت ہے۔ اب جس بندے کی یہ سوچ ہوگی کہ میں بھی داڑھی سمیت ہی خوبصورت ہوں گا، داڑھی رکھوں گا تو خوبصورت لگوں گا، داڑھی نہیں رکھوں گا تو خوبصورت نہیں لگوں گا، جس کی یہ سوچ ہے وہ اس آیت کے مطابق آگے نہیں بڑھ رہا۔ لا تقدموا، آگے مت بڑھو، یعنی یہ مت سوچو کہ میں سنت کی خلاف ورزی کر کے خوبصورت ہو جاؤں گا۔ تو آگے بڑھنے کا مطلب کیا؟ جو بھی بندہ یہ سوچ رہا ہے میں داڑھی کٹوا دوں گا، مونڈ دوں گا، چہرہ صاف کروا لوں گا، پھر خوبصورت لگوں گا، وہ آگے بڑھ رہا ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ بتاؤ اس لحاظ سے اکثر و بیشتر آگے بڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ چونکہ ٹرینڈ ہی ہو رہے، خوبصورتی کا معیار ہی اور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورتی کا معیار ہے، مردانگی کا معیار ہے، وجاہت کا معیار ہے، مردانگی کا، وجاہت کا، خوبصورتی کا، حسن و جمال کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار ہے، معیار ہے۔ آپ سے بڑا کوئی برانڈ نہیں ہے، آپ اتنے بڑے برانڈ ہیں، اتنا بڑا معیار ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پسند فرماتا ہے۔ باقی دنیاوی چہروں کو، تہذیبوں کو، ثقافتوں کو، برانڈز کو اللہ نہیں پسند فرماتا، اللہ پسند فرماتا ہے تو صرف محمدی برانڈ کو پسند فرماتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی بھی ہمار پہ چلے جاؤ، وہاں پہ ایک کارڈ لگا ہوتا بڑا سا، وہ کہتا بتاؤ جی کیسے بال کاٹے، کیسا چہرہ بنائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس پر تو پابندی ہونی چاہیے، اللہ کی قسم پابندی ہونی چاہیے۔ اس وقت داڑھی کو مذاق بنایا گیا، فیشن بنایا گیا، لوگ اس داڑھی پہ ڈیزائن بناتے ہیں، فیشن بناتے ہیں، خراج